الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ فوت شدگان کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی، اس مسئلے کو لے کر جب ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا مینڈا لانے کا حکم دیا جس کے ہاتھ، پاؤں، پیٹ اور آنکھیں سیاہ ہوں۔ وہ آپ کے پاس قربانی کے لیے لایا گیا، پھر آپ نے کہا اے عائشہ چھری لاؤ، پھر آپ نے کہا کہ اس کو تیز کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ پھر میں نے اس کو تیز کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھری پکڑ لی اور مینڈے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا، پھر فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد ومن امت محمد، اللہ کے نام سے اے اللہ محمد، آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مینڈا ذبح کیا۔ یہ قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں کی، اور اس سے دلیل لی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قربانی اپنی امت کی طرف سے بھی کی تھی، جبکہ آپ کے کئی امتی اس سے پہلے یعنی کہ یہ قربانی کرنے سے پہلے فوت ہو چکے تھے، تو اس لیے فوت شدگان کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دو موٹے تازے سینگوں والے چتکبرے مینڈے لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں میں سے ایک کو لٹایا اور کہا اللہ کے نام کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جس نے تیری توحید کی گواہی دی اور میرے لیے پیغام پہنچانے کی شہادت دی، اس کی طرف سے۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں دلیل ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی، اور امت میں ایسے لوگ بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے وفات پا چکے تھے، تو اس امت میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے وفات پا چکے تھے، تو اس لیے فوت شدگان کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں ایک شرط رکھی جو کہ بہت اہم ہے، بلکہ ہر عمل کی قبولیت کے لیے وہ شرط جو ہے اس کا پایا جانا بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے قربانی کی تھی جنہوں نے توحید کی گواہی دی، جو توحید کے اوپر گامزن رہے اور جنہوں نے شرک نہیں کیا۔ یہ سعادت صرف ان لوگوں کو حاصل ہوئی، تو اس لیے جو شرک کرتے ہیں یا شرک کی ترویج کے لیے کام کرتے ہیں، توحید پہ سمجھوتا کرتے ہیں، ان کی طرف سے یہ قربانی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کی، اور وہ لوگ ان سعادت مندوں میں شامل نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ ارشاد فرمایا ہے کہ شرک کرنے والے کا کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے حتیٰ کہ وہ توبہ کر لے، اور اگر خدا نخواستہ شرک کی حالت میں ہی کوئی اس دنیا سے چلا جائے تو اس کی بخشش تو بہت دور کی بات ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا بھی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کا ارادہ کرتے تو دو موٹے تازے سینگوں والے چتکبرے مینڈے جو تھے وہ خریدتے، جو کہ خصی بھی ہوتے۔ جب آپ نماز اور خطبہ سے فارغ ہو جاتے تو عیدگاہ ہی میں ان دو میں سے ایک مینڈے کو لایا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ذبح کرتے اور ارشاد فرماتے اے اللہ یہ میری امت کے ان سب لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے تیری توحید کی گواہی دی اور میرے پیغام پہنچانے کی بھی گواہی دی۔ پھر دوسرا مینڈا لایا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بھی ذبح کرتے اور فرماتے اے اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، آل محمد کی طرف سے ہے، اور آپ ان دونوں کے گوشت کو مسکینوں کو کھلا دیتے، تقسیم فرما دیتے، اور خود بھی کھاتے، اپنے گھر والوں کو بھی کھلاتے۔ تو ان احادیث کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے ان تمام لوگوں کی طرف سے قربانی کرتے تھے جو اللہ کی توحید اور آپ کے پیغام الہی پہنچانے کی شہادت دیتے تھے، اور آپ کی امت میں آپ کی زندگی میں موجود اور فوت ہونے والے سب ہی شامل ہیں۔ تو اس لیے فوت شدگان کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے بشرطے کہ وہ توحید کی حالت میں ہی اس دنیا سے جو ہے وہ گئے ہوں۔
تو ان کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ہمیں اس کی دلیل ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودگی کا سبب بنے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔